جنت کیا بچانا میرے حسین کا ہے، کیا بچانا میرے حسین کا ہے، کیا بچانا میرے حسین کا ہے، کیا بچانا میرے حسین کا ہے۔ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام، میں یزید کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں، میں آپ سے یزید کی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین نے حر کے یہ لشکر سے خطاب فرمایا۔ حر کا ضمیر ابھی زندہ تھا، حر کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حر یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام کی گفتگو سن کے حر جہنمیوں کی لشکر سے نکل کر جنتیوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے شاعر لکھ کر کہتا ہے کہ آگ میں جاتے حر کو دی جنت، آگ میں جاتے حر کو دی جنت، ارے کیا بچانا میرے حسین کا ہے، کیا بچانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور ہر صدی میرے پنج تن کی ہے، ہر صدی میرے پنج تن کی ہے، ہر صدی میرے پنج تن کی ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے، اور ہار کر زندگانی کی بازی، ہار کر زندگانی کی بازی، ہار کر زندگانی کی بازی، ارے جیت جانا میرے حسین کا ہے، جیت جانا میرے حسین کا ہے، جیت جانا میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے، آب و دانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے۔ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ حسینیت کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی یہ حاضری قبول فرما کے توشہ آخرت بنا دے۔ گرامی قدر،
ان ہستیوں کا ذکر کرنے کی سعادت خالق کائنات کی خاص توفیق سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ اگر حسن و حسین فاطمہ کے گھر میں رو رہے ہوں اور تاجدار دو جہاں مختار کل امام الانبیاء باہر سے گزر رہے ہوں اور جناب فاطمۃ الزہرا کے گھر سے حسن و حسین کے رونے کی آواز آئے تو میرے آقا گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتے ہیں کہ میرے لال کیوں رو رہے ہیں. جب پتہ چلتا ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منہ مبارک کے اندر کملی والے اپنی زبان اقدس رکھ دیتے ہیں اور میرے کریم آقا کی زبان چوس کر امام علی مقام امام حسین اور حسن سیر ہو جاتے ہیں, پیاس بجھ جاتی ہے اور میرے حضور فاطمۃ الزہرا سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں, فاطمہ فاطمہ حسین و حسن کو رونے نہ دیا کر, جب یہ روتے ہیں تو مجھے بھی رونا آ جاتا ہے, ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ان کا ذکر کرنے کی سعادت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے. گرامی قدر, آج ایک سوال میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس کا جواب میں بھی دوں گا. اگر آپ اس جواب سے مطمئن ہو جائیں تو ہمیشہ دعاؤں کا طلبگار رہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بچوں, بھتیجوں, بھانجوں, دوست احباب کا نذرانہ میدان کربلا میں پیش کیا. ایک کے بعد ایک شہادت ہوتی رہی, مگر جب امام نے اپنا خون پیش کر دیا, اپنی جان پیش کر دی, خود جام شہادت نوش کر لیا, تو اس کے بعد ایک بھی شخص, ایک بھی انسان, ایک بھی بندہ شہید نہیں ہوا. آخر کیوں؟ امام علی مقام کی شہادت کے بعد شہادتوں کا سلسلہ رک جاتا ہے, جنگ تھم جاتی ہے, لڑائی بند ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر تو لڑائی امامت کی ہوتی تو آپ کے بعد امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ موجود تھے, ضروری تھا کہ آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا. لیکن جو امام کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے, امام علی مقام کے اپنے صاحبزادے حسین کی شہادت کے بعد انہیں بھی شہید نہیں کیا گیا. تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے گویا کہ یزیدی خون حسین کے پیاسے تھے, انہیں فقط سر حسین چاہیے تھا, دوسروں سے غرض نہ تھی. اگر بات ایسی تھی تو حسین کچھ دیر پہلے اگر اپنا سر پیش کر دیتے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے, تو حر بھی بچ جاتے, وہب قلبی بھی بچ جاتے, قاسم بن حسن بھی بچ جاتے, عباس کے بازو بھی قلم نہ ہوتے, جوان علی اکبر بھی بچ جاتے, معصوم علی اصغر بھی بچ جاتے, اون و محمد بھی محفوظ رہتے, ابو بکر و عمر, عثمان, عبداللہ, جعفر, ان کی بھی شہادتیں نہ ہوتی. تو پھر امام علی مقام امام حسین نے اپنا سر دینے میں, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں آخر تاخیر کیوں کی, دیر کیوں کی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ گرامی قدر توجہ رکھیے گا, توجہ سے سماعت کیجئے گا.
کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کوئی شہادت نہیں ہوئی. امام اگر اپنا سر انور پہلے پیش کر دیتے تو سب کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں. پھر آخر تاخیر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے وجہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو دعاؤں کا طلبگار، اگر سمجھ میں نہ آئے تو وضاحت آپ فرما دیجئے گا، میں قبول کر لوں گا. میرے امام علی مقام امام حسین اس نبی کے نواسے ہیں، امام الانبیاء کے بیٹے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہیں، جو رؤوف الرحیم نبی ہیں. جب مکہ فتح ہوا، حضور فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے تو سامنے وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے آپ پر اوجڑیاں گرائیں، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، وہ لوگ بھی سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، وہ لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے قتل کی منصوبہ بندیاں کرتے رہے. لیکن رؤوف الرحیم نبی، رحمت للعالمین نبی، آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، سبھی کو معاف فرما دیا. اسی نبی کا بیٹا حسین، اسی نبی کا نواسا حسین، اس میں بھی خون نبی موجود ہے. رحمت للعالمین کا وہ انداز آپ کے خون اقدس کے اندر بھی موجود ہے. حسین نہیں چاہتے کہ امام حسین کے ہوتے ہوئے خون نبی کی موجودگی میں لوگ جہنمی بن جائیں، لوگ جہنمی اور دوزخی کہلائیں. حسین تو وہ ہے جو دوزخ سے آزادی عطا کر دیتا ہے. حسین سے محبت تو وہ محبت ہے جو جہنم سے خلاصی عطا کر دیتی ہے. امام نہیں چاہتے کہ دوزخی میرے ہونے کے باوجود دوزخیوں کی فہرست لمبی ہو جائے. امام چاہتے ہیں، امام علی مقام امام حسین نے یزیدیوں کو وقت دیا، یزیدیوں کو مہلت دی، سنبھل جاؤ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ ابھی بھی وقت ہے، مجھے قتل نہ کرنا، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، مجھے مارنے میں عجلت نہ کرنا. اگر تم نے حسین کو قتل کر دیا تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا. گرامی قدر، جب آپ نے دیکھا کہ یزیدیوں کے عقل پر پردے پڑ چکے ہیں، ان کی سماعت بھی اندھی ہو چکی ہے، بصارت پر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، دل بھی مدھم ہو چکے ہیں، جام ہو چکے ہیں، ان پر مہر لگا دی جا چکی ہے، تو امام علی مقام امام حسین نے کہا لو میں تمہیں ہر دیتا ہوں، لو میں تمہیں ہر دیتا ہوں. اگر تمہاری تلواریں خون کی اتنی ہی پیاسی ہیں میں تمہیں ہر دیتا ہوں، میں تمہیں وہب قلبی دیتا ہوں، میں تمہیں اون محمد دیتا ہوں، میں تمہیں عباس دیتا ہوں، میں تمہیں علی اصغر دیتا ہوں، میں تمہیں علی اکبر دیتا ہوں، میں تمہیں قاسم بن حسن دیتا ہوں، میں تمہیں قاسم بن حبیب دیتا ہوں، میں تمہیں حنزلہ دیتا ہوں، میں تمہیں عامر دیتا ہوں. لو ان کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاسیں بجھا لو، لیکن سن لو مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرنا، مجھ تک پہنچنے میں عجلت نہ کرنا، کیونکہ عباس کا قتل قتل مومن ہے، عباس کا قتل قتل مومن ہے، علی اکبر کا قتل قتل مومن ہے، علی اصغر کا قتل قتل مومن ہے، عامر کا قتل قتل مومن ہے، حر کا قتل قتل مومن ہے. اگر سن لو اون محمد کا قتل قتل مومن ہے. قتل مومن گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود میں حسین، میں نبی کا نواسا، حشر کے دن تمہیں اپنے نانا سے بھی اپنے رب سے بھی معافی لے کے دے سکتا ہوں، میں تمہیں معافی لے کے دے سکتا ہوں. لیکن سن لو علی اکبر کا قتل قتل مومن، علی اصغر کا قتل قتل مومن، حسین کا قتل قتل مومن نہیں بلکہ قتل دین ہوگا. ارے قتل مومن کی معافی تو ممکن ہے، قتل مومن کی معافی ہو سکتی ہے، پر قتل دین کی معافی نہیں ہو سکتی، قتل دین کی معافی نہیں ہو سکتی. گویا پتہ چلا کہ حسین کا قتل مومن کا قتل نہیں بلکہ دین کا قتل ہے. اس واسطے حسین تاخیر کرتے جا رہے ہیں، دیر کرتے جا رہے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن خود تک یزیدیوں کو پہنچنے نہیں دے رہے. ارے سنبھل جاؤ،
اب بھی وقت ہے، میں تمہیں اپنے نانا کی بارگاہ سے معافی لے کے دے سکتا ہوں، میں رب کریم کی بارگاہ سے بھی تمہیں معافی لے کے دے سکتا ہوں، سن لو مجھے قتل کرنے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ میرا قتل مومن کا قتل نہیں ہوگا بلکہ دین کا قتل ہوگا، اس کے بعد کوئی معافی نہیں۔